بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فاصلے اور گہرائی کا ادراک ہم پڑھیں گے۔ فاصلے اور گہرائی کے ادراک کو مکانی ادراک بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مکانی اصل میں مقام سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا وہ ادراک یا وہ ادراک کرنے کی صلاحیت جس میں اسے فاصلے، گہرائی، اونچائی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تخمینہ کی صلاحیت ہوتی ہے انسان میں۔ ایک روڈ کراس کرنی ہوتی، جانور جو ہے وہ کیسے روڈ کراس کرتا ہے اور انسان روڈ کیسے کراس کرتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں یہ بہت بڑا فرق یہی ہے کہ انسان میں تخمینہ کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جانور اندازہ نہیں لگا پاتے صحیح سے۔ جانور بھی اندازہ لگاتے ہیں لیکن ان کا اندازہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا انسان کا۔ انسان نے اپنے تخمینے کی بنیاد پہ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی ہیں، کیا سے کیا چیزیں بنا دی ہیں، جبکہ جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے تو روڈ کراس کرنی پڑ جائے تو وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب مہیجات کا وقوف طول، عرض اور سمت کی مناسبت سے یا لمبائی، چوڑائی، موٹائی اور گہرائی کے حوالے سے کیا جائے تو یہ فاصلے اور گہرائی کا ادراک یا مکانی ادراک کہلاتا ہے۔ لمبائی کا تعلق دوری اور قربت سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں سڑک اتنی لمبی ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ چوڑائی کو بھی دو اطراف کے درمیانی فاصلے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ موٹائی کے ضمن میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ ایک سرا دوسرے سرے سے جتنے زیادہ فاصلے پر ہوگا اس چیز کی موٹائی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کسی چیز کی گہرائی بھی نقطۂ آغاز سے انجام تک ناپی جاتی ہے۔ دو نقاط کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا اس چیز کی گہرائی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ چونکہ لمبائی، چوڑائی، موٹائی اور گہرائی سب میں فاصلے کا عنصر غالب ہے۔ اب وہ دیکھیں سپیس بہت میٹر کرتا ہے، فاصلہ بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی چیز کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کو میئر کرنے میں۔ اس لیے سب کو فاصلے کے ادراک میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فاصلے کا ادراک کہلائیں گی۔ فاصلے کا ادراک ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ اس کی بدولت ہم دور اور نزدیک کی اشیاء کو پہچانتے ہیں، حادثات سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں اور آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ فاصلے اور گہرائی کے ادراک میں اگرچہ ہم تمام حواس سے مدد لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جب ہم فاصلہ اور گہرائی کو ماپتے ہیں ہمارے 5 سینسز اس میں کام دے رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی ہمیں آواز کوئی آتی ہے تو آواز سے بھی فاصلے کا اندازہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، فاصلہ اس کو میئر کرنے میں ہماری 5 سینسز، 5 حواس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فاصلے اور گہرائی کے ادراک میں اگرچہ ہم تمام حواس سے مدد لیتے ہیں مگر سمعی اور بصری حواس اس سلسلے میں زیادہ اہم ہے، یعنی کہ دیکھنا اور سننا۔ ان کی مدد سے بھی ہمیں فاصلے اور گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں ماحول سے مختلف علامات اور اشارات وغیرہ کی مدد سے فاصلے اور گہرائی کا ادراک کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو کل شاید بتایا تھا کہ ہمارا ایریا آف ویژن ہے۔ ہماری اگر ایک آنکھ بند کر دی جائے، آپ کسی ایک آبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، دونوں آنکھوں سے ایک آبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، پھر آپ سے کہا جائے کہ ایک آنکھ بند کر دو، اور آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا آبجیکٹ ادھر کو ہو گیا یا ادھر کو ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آنکھ کا ایریا آف ویژن ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ ختم ہوتا ہے، دوسری کا ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کا ملا کے ایریا آف ویژن ایسے بنتا ہے۔ ہم ادھر کو نہیں دیکھ رہے لیکن ہمیں ادھر پھر بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی، دکھائی دے رہی ہوتی۔ ہماری آنکھیں ماحول سے مختلف علامات اور اشارات وغیرہ کی مدد سے فاصلے اور گہرائی کا ادراک کرتی ہیں۔ یہ ادراک ایک آنکھ سے بھی کیا جا سکتا ہے اور دونوں آنکھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں سے سمعی اشارے وصول کیے جاتے ہیں۔ سماعت سے بھی ہمارا فاصلے اور گہرائی کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، جن سے آواز کے فاصلے اور سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ آواز کس سمت سے آئی ہے اور آواز کتنی دوری سے آئی ہے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ سمعی اشارے ایک کان سے بھی وصول کیے جاتے ہیں اور دونوں کانوں سے بھی، جیسے ایک آنکھ سے بھی۔ اب ہم ان سمعی اور بصری اشارات کو باری باری تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بصری مکانی ادراک، اسپیس پرسیپشن ود دی ہیلپ آف ویژن، کہ ہم فاصلے کا، گہرائی کا اندازہ کرتے ہیں کس سے؟ دیکھنے سے۔ بصر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ گہرائی اور فاصلے کے ادراک میں فطری طور پر عرض اور شکل کی صورت میں ادراکی تنظیم پیدا کی جاتی ہے۔ عرض اور شکل کا تاثر بھی گہرائی کی بنیاد بنتا ہے۔ آپ نے پہلے دیکھا تھا نا، جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ شکل ہوتی ہے اور جس چیز کو فوکس نہیں کرتے وہ پس منظر ہوتا ہے، عرض ہوتا ہے۔ گہرائی اور فاصلے کا بصری ادراک دو طرح کی علامات سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے یک چشمی علامات۔ یک چشمی کا مطلب ہے ایک آنکھ
کی علامات، ایک آنکھ کے اشارات، پھر ہے دو چشمی علامات، دونوں آنکھوں سے جو ہم نے اندازہ کرنا ہے کسی چیز کی گہرائی کا، فاصلے کا، ان دونوں کو ہم دیکھیں گے۔ یک چشمی علامات، اگر ایک آنکھ سے دیکھا جائے تو خارجی ماحول میں پائی جانے والی مندرجہ ذیل علامات مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایک آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، فاصلے اور گہرائی کو ماپا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے اضافی حالت، انٹرپوزیشن۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز زیادہ سامنے ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ میرے زیادہ قریب ہے، اور جس کی اضافی حالت نہ ہو، تھوڑی اس کی پیچھے چھپی ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ دور ہے، یہ سب سے پہلے، یہ اس کے بعد ہے۔ یہ ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمیں فاصلے کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے ہم فاصلے کا اندازہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر اس تصویر کو ہم غور سے دیکھیں تو اس تصویر میں آپ کو آپ کی آنکھیں، آپ کی ایک آنکھ، آپ کی دونوں آنکھیں یہ بتا دیں گی کہ ان میں سے زیادہ فاصلے پہ کون سی چیز ہے اور زیادہ نزدیک کون سی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شکل کی جو اضافی حالت ہوتی ہے وہ آپ کو ایک اشارہ فراہم کرتی ہے۔ جیسے اس میں سے سب سے دور کون سا آبجیکٹ ہے؟ یہ دائرہ سب سے دور ہے، اس کے سب سے پہلے والا آبجیکٹ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اضافی حالت یہ ہے، اور یہ اس کا ایک حصہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو یہ دوری کا گمان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دائرہ اس کا بھی ایک حصہ پیچھے چھپا ہے، اور اس کا سائز، اور کیونکہ دونوں کے پیچھے ہے تو اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سب سے دور یہ ہے۔ دیکھنے سے ہمیں فاصلے کا کیسے اندازہ ہوتا ہے، اس کی یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے۔ اگر بصری احاطے میں ایک چیز پوری طرح واضح ہو مگر اس نے دوسری کسی چیز کو ڈھانپ رکھا ہو تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جزوی طور پر چھپی ہوئی چیز فاصلے پر ہے اور واضح طور پر نظر آنے والی چیز قدرے نزدیک ہے۔ دی گئی تصویر میں دائرے کو مربع اور تکون اشکال نے ڈھانپ رکھا ہے جس کے باعث دائرہ سب سے دور نظر آتا ہے، جبکہ مکمل نظر آنے والی تکون قربت کا تاثر پیدا کرتی ہے کہ تکون سب سے قریب، ٹھیک ہے، دائرے کو ان دونوں نے چھپا رکھا ہے تو اس کا مطلب دائرہ سب سے دور ہے۔ اس کے بعد ہوگا اضافی حالت، ریلیٹیو موومنٹ، کہ کسی چیز کی اضافی حالت کیسے فاصلے کا اور قربت کا اندازہ کرواتی ہے۔ اضافی حرکت، ہمارے بصری احاطے میں جس انداز سے چیزیں گزرتی ہیں ان سے ان کے فاصلے کا ادراک ہوتا ہے۔ بصری احاطے میں تیزی سے گزرنے والی اشیاء قربت کا تاثر پیدا کرتی ہیں۔ جب آپ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کی ونڈو سائڈ پہ اگر آپ بیٹھے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں، تو جو آبجیکٹ تیزی سے موو کر رہے ہیں تو آپ کو وہ قربت کا احساس دلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اضافی حرکت جو ہے وہ آپ کو یہ چیز بتائے گی کہ یہ زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے۔ جو زیادہ دیر بعد پیچھے جا رہے ہیں، ایک دور درخت ہے، آپ بس میں جاتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں تو وہ کافی دیر بعد آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ فاصلے کا گمان ہے، وہ فاصلے کو بیان کرتا ہے کہ کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے۔ آپ اگر رات کو چاند کی طرف دیکھیں، آپ کو لگے گا جدھر بھی میں جاتا ہوں چاند میرے سر پہ ہی رہتا ہے۔ چاند کے ساتھ آپ کا فاصلہ کتنا ہے، دوری کتنی ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اس وجہ سے چاند جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو چاند اپنے سر پہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہیں پہ چاند تھا، اب تھوڑا سا میں ادھر کو ہوا ادھر کو ہوا پھر بھی چاند۔ اس کی وجہ ہے فاصلہ۔ مثلا گاڑی میں سفر کرتے وقت قریب کی اشیاء بہت تیزی سے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس سے ذرا فاصلے کی چیزیں قدرے کم رفتار سے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں، اور زیادہ دور کی چیزیں بہت کم رفتار سے اسی سمت میں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی حرکت کی سمت اور رفتار فاصلے کا ادراک پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے اضافی حجم۔ اگر دو مہیجات ایک سائز کے ہوں تو جو مہیج بڑا نظر آئے گا وہ قریب ہوگا، جبکہ چھوٹا نظر آنے والا مہیج فاصلے کا پتہ دے گا۔ جیسے یہ مہیج بڑا معلوم ہو رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، بڑا ہونے کی صورت میں ہی یہ قریب محسوس ہو رہا ہے، اور یہ اس سے بعد اس کے بعد اس کے بعد۔
دی گئی تصویر میں اضافی حجم کی وجہ سے قریب کے درخت بڑے اور دور کے درخت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ایسے بھی ہم فاصلے کا گہرائی کا اندازہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اضافی قد و قامت۔ اگر ایک جیسی کئی چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو جو چیز نیچی نظر آئے وہ نزدیک ہوگی اور باقی چیزیں دور نظر آئیں گی۔ سامنے دی گئی تصویر میں نیچے والی تصویر قربت جبکہ اوپر والی تصویر فاصلے کا احساس پیدا کرتی۔ لائن کے اوپر ایک ایرو بنایا ہوا اور ایک ایرو تھوڑا سا لائن سے اوپر ہے، تو جو نیچے والی شکل ہے وہ قریب محسوس ہو رہی ہے، اوپر والی شکل تھوڑی دور محسوس ہو رہی ہے۔ گوٹ اٹ؟ اس کے بعد ہے روشنی اور سایہ۔ روشنی اور سائے سے بھی گہرائی کے ادراک کا پتہ چلتا ہے۔ روشنی میں مہیجات کی پوری تفصیل واضح ہو جاتی ہے، جبکہ سائے میں مہیجات مدھم اور مبہم نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روشنی میں فاصلے کا تعین زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جس چیز پہ روشنی ہے وہ ہمیں قریب محسوس ہوتی ہے، جو تھوڑی اندھیرے میں ہے وہ ہمیں دور محسوس ہوتی ہے۔ گوٹ اٹ؟ اس کے بعد ہے اضافی وضاحت۔ ایک بصری احاطے میں موجود اشیاء میں سے جو چیز زیادہ واضح اور صاف نظر آئے وہ نزدیک ہوگی، جبکہ دور کی چیزیں مدھم ہوں گی۔ زیر نظر تصویر میں قریب کے خانے واضح اور صاف نظر آتے ہیں، جوں خانے دور ہوتے جاتے ہیں ان کی وضاحت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک تصویر دی گئی ہے، اسے ذرا غور سے دیکھیں۔ جو خانے آپ کے زیادہ نزدیک ہیں وہ آپ کو بڑے معلوم ہو رہے ہیں، واضح معلوم ہو رہے ہیں، اور جو واضح نہیں معلوم ہو رہے وہ دوری کا آپ کو ایک تاثر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا بصری تناظر۔ دو ایک جیسی متوازی چیزیں جتنی چھوٹی اور غیر واضح نظر آئیں گی اتنا ہی دوری کا تاثر پیدا کریں گی۔ مثلا ریل کی پٹری قریب سے چوڑی اور دور سے ملی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی تناظر کے باعث درختوں کی متوازی قطاریں اور سڑک کے کنارے دور سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افق پر زمین اور آسمان بھی بصری تناظر کی وجہ سے ہی ملتے ہیں، آپس میں محسوس ہوتے ہیں کہ یہ جیسے آسمان زمین کے ساتھ مل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اکوموڈیشن، تطابق۔ ہماری آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس چیز کے محل وقوع کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے۔ آنکھ کی پتلی جب دور دیکھنا ہوتا ہے تو پھیل جاتی ہے، جب قریب دیکھنا ہوتا ہے تو سکڑ جاتی ہے۔ فاصلے والے محیط کے لیے آنکھ کا عدسہ سکڑ جاتا ہے، جبکہ نزدیک کے محیط کے لیے عدسہ مہذب یعنی موٹا ہو جاتا ہے۔ جب ہماری آنکھ نے دور دیکھنا ہوتا ہے تو ہمارا لینز جو آنکھ کا ہے وہ کناروں سے موٹا ہو جاتا ہے، درمیان سے پتلا ہو جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نے قریب دیکھنا ہوتا ہے تو ہمارا عدسہ درمیان سے موٹا ہو جاتا ہے اور کناروں سے پتلا ہو جاتا ہے۔ عدسے کی یہ صلاحیت ہمیں مکانی ادراک میں بہت مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد سطح کی بنائی و چنائی بھی ہمیں احساس ہوتا ہے نزدیکی کا اور دوری کا۔ قریب والے محیط کی سطح کی جزیات بہت واضح اور اس کے تمام ساختی عناصر بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ جو محیط شے سے فاصلہ بڑھتا ہے محیط شے کی سطح عمدہ اور ہموار ہونے لگتی ہے۔ جیسے آپ نے کبھی غور کیا ہو کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے کہ دور سے ایسے لگتا ہے گراؤنڈ میں جیسے بہت ہی اچھی گھاس ہے۔ جب آپ گراؤنڈ میں گھاس پہ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو کوئی گھاس پسند ہی نہیں آتی، اس میں خلا ہوتا ہے، زمین نظر آ رہی ہوتی، جبکہ دور سے وہ ایسے لگتا ہے جیسے پاس پاس ہیں سارے پودے گھاس کے۔ کالج کی گراؤنڈ کو اگر دور سے دیکھیں تو گھاس کی سطح بڑی ہموار اور خوبصورت نظر آتی ہے، مگر قریب جا کر دیکھنے سے چھوٹے چھوٹے گڑھے اور سطح کی ناہمواری کا اندازہ ہوتا ہے۔ دی گئی تصویر میں کچھ دائرے اس لیے واضح نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ قریب ہے۔ غور کریں اس تصویر پہ۔